نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے استخارے کے بارے میں کہ استخارہ کیا ہے اور استخارے کی حیثیت کیا ہے اور استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اپنے ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیا کریں۔ مشورے کا طریقہ وہی کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا احادیث کے اندر موجود ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا بتائی کہ جس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت سے مشورہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خواب یا اونگ کی حالت کے اندر اس کے اچھا یا برا ہونے یا نہ ہونے کا اللہ رب العزت مشورہ دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت اشارہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے استخارے کا طریقہ بتایا، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ورثاء، جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء امت، اکابرین امت اور اللہ رب العزت کے ولیوں نے کچھ مجربات سے، کچھ تجربوں سے آسان طریقے بھی بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ میں لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ خصوصاً بچے یا بچیوں کی شادی کرنے کے لیے، شادی کرنے سے پہلے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ استخارہ، یہ رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، استخارہ کرنا لازم ہے، اس لیے تاکہ بعد میں ہمیں پریشانی نہ بنے، ہماری بچی کے لیے یا بچوں کے لیے مسئلہ بنے اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں بہت ہی آسان طریقہ استخارے کا لے کر آیا ہوں، اور جو استخارہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، استخارہ وہ ہو جو قرآن اور سنت کے موافق ہو، قرآن سنت کے مخالف ہو جیسے، اور استخارے کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے کہ انسان خود اپنا کرے۔ جو دوسروں کو بتا دیتے ہیں، نام پوچھ کر استخارہ کر کے کہتے ہیں، اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، اور حقیقت کے اندر ایسے استخارہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی طریقہ ایسا ہے بھی تو اس میں حقیقت پتہ نہیں چلتی۔ تو اس لیے آسان طریقہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگ خود کر سکیں، اور اس سے اللہ رب العزت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل ہو جائے اور اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ ہو جائے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جب استخارہ کرنا ہو، ویسے تو 5 وقت کی نماز ہر انسان پر فرض ہے، لیکن جب استخارہ کرنا ہو اس دن خصوصی طور پر ٹائم کے اوپر 5 کی 5 نمازیں ادا کی جائیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ فوراً آرام کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کچھ وقفے سے آرام کرتے ہیں تو پھر جب آرام کرنے کا ارادہ بن جائے، اس وقت آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کرنا ہے، جیسے آپ نماز کے لیے کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، حاجت کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور اس میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ شمس والشمس وضحاها، یہ آپ نے ایک مرتبہ پہلی رکعت کے اندر، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی نارمل نفل کی طرح آپ نے یہ پوری نماز مکمل کر لینی ہے۔ پھر جیسے ہی آپ سلام پھیر لیں، سلام پھیرتے ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، یا کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے، بلکہ سیدھا سجدے کے اندر چلے جائیں۔ سجدے کے اندر جا کر آپ نے 11 مرتبہ یا خبیر اخبرنی یہ پڑھنا ہے، سجدے کے اندر 11 مرتبہ۔ پھر اسی طرح سجدے سے اٹھ جانا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ سجدے میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت اللہ اکبر نہیں کہنا، عام صرف سجدے کی حالت اختیار کرنی ہے آپ نے۔ سجدے میں 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح تحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے 160 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، یعنی ٹوٹل 171 مرتبہ یہ ہو جائے گا۔ جب یہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد اب مخصوص الفاظ کے اندر یا جامع الفاظ کے اندر اپنا مقصد کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے فلاں کام کے بارے میں، مجھے خواب کے اندر، یا جس طرح اللہ رب العزت چاہیں مجھے اطلاع دے دیں،
مختصر اور جامع دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ یا تیسرے کلمے کا آخری جز پڑھتے ہوئے، تاکہ آپ جب سو جائیں، سونے کے اندر، نیند کے اندر یا اونگ کے اندر شیطان آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں وسوسہ، خیالات یا خواب کی صورت میں وہ آپ کے سامنے آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ تو آپ نے تیسرا کلمہ پورا یا تیسرے کلمے کا آخری جز ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے پڑھتے بغیر کسی سے بات کیے سنت کے مطابق آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز 1 سے 3 دن کے اندر، سب سے زیادہ چانس تو پہلے دن ہوتے ہیں کہ پہلے دن انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں۔ اگر پہلے دن نہ ملے تو 3 دن کے اندر ہر صورت کے اندر مل جائے گا۔ پھر خواب کی تعبیر، جو آپ خواب دیکھیں، اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واضح طور پہ یہ چیز نظر نہیں آتی، یا واضح طور پہ کوئی آدمی آ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ کام آپ کر لو یا یہ نہ کرو، یہ رشتہ کر لو یا یہ نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس آپ کو سبزہ، پانی، آگ، جانور، مختلف چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ صاحب علم جو تعبیر کو جاننے والا ہو، کسی عام سے نہیں بلکہ جو تعبیر کو جاننے والا ہو، اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھیں، اور جیسے ہی آپ خواب کی تعبیر پوچھیں گے، اس میں جو آپ کو اشارہ ملے گا وہی اللہ رب العزت کا مشورہ اور اللہ رب العزت کی رائے ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔